مولوی مولانا روم کے چند اشعار اور ان کی شرح مولانا سلیم الدین صاحب شمسی بیان فرما رہے تھے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ نفس واحد الرسول حق شدن ورنہ ہر یک دشمن مطلق بدن اتحاد خالی الشرک دوئی باشد توحید نے ماؤ توئی انسانی وحدت اور باہمی اخوت و محبت کی اساس اور بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہے۔ ایمان جس قدر پختہ و قوی ہوگا اسی قدر باہمی محبت کا رشتہ مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی 10 سال اسی جد و جہد کا مظہر ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کے قلوب میں اللہ کے وجود کی روشنی اس قدر تیز کر دی تھی کہ انہوں نے اس روشنی میں دنیا اور دنیا کے رشتوں، نعتوں اور عالم اسباب کی حقیقتوں کا پتہ چلا لیا تھا۔ صوفیاء کرام علوم نبوت کے حقیقی وارث ہیں، ان کو یہ وراثت حضرت ابو بکر اور حضرت علی سے ملی ہے۔ بزرگان دین کے معروف سلسلے یا حضرت ابو بکر سے ملتے ہیں یا حضرت علی سے۔ اللہ والوں کی محفلوں اور مجلسوں میں محبت الہی کا درس دیا جاتا ہے۔ ان کی صحبت میں ہر مسلک کے خیال کا شخص اپنی ہی مسلک پر ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ صوفیہ کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھتا۔ صوفی وہی ہے جو پابند شریعت ہو اور اس کی جد و جہد کا مقصد احیاء دین۔ صوفیاء کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے عملی نمونے ہوتے ہیں۔ سلف صالحین کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہنے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے تھے، اور شریعت نافذ کرنے والے وہ مخصوص لوگ تھے جو اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے احیاء دین کی خدمت پر معمول تھے۔ ان کا عقیدہ لا الہ الا اللہ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد رسول اللہ، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ انسانیت کو توحید کے مرکز پر جمع کرنا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں نفس واحد الرسول حق شدن ورنہ ہر یک دشمن مطلق بدن۔ تم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ایک جان ہو گئے، ورنہ ہر ایک دوسرے کا دشمن تھا۔ نسبی، قومی اور قبائلی عداوت سرزمین عرب میں نقطہ عروج پر تھی۔ تاریخ گواہ ہے عداوت و دشمنی کا ایک سلسلہ سال سال تک جاری رہتا تھا، لیکن صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید نے سب کو ایک ایمان کے رشتے میں منسلک کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام ہی موجب اتحاد ہے۔ ایک مومن ایمان کی روشنی میں اپنے مسلم بھائی کو اپنے جسم کا ایک جزو سمجھتا ہے۔ جس کے دل میں حرص و ہوس کے بجائے ایمان کی دولت ہو، وہ اپنے مسلم بھائی کو ایمان کی روشنی سے دیکھ کر اس کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں وَالْدَمَ الْمُؤْمِنُونَ
کفن در شکستن دو تن واحد شدن فرزندان توحید المؤمنون اخوتن کے حکم سے ترقی کر کے ایک جسم ہو گئے ہیں۔ اللہ پر ایمان و یقین کی بدولت وہ سب کے سب ایک جسم اور ایک تن کی طرح، جس طرح جسم کے ایک جز کو تکلیف ہو تو سارا جسم درد میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ میں برابر شریک ہے۔ کچے ہاتھ جسم ہائے موتی ہست ناقص جان می ماند بدی۔ پانی اور مٹی کے بنے ہوئے جسموں کا اتحاد ناقص ہے، روح کا اتحاد اس کے مشابہ نہیں، وہ کامل ہے۔ ماں و تین سے اشارہ مادیت و دنیا پرستی کی طرف ہے۔ جو قومیں دنیا کے لیے جیتی ہیں ان کا اتحاد حقیقی اتحاد نہیں، حقیقی اتحاد ایمان اور اسلام ہے۔ جسموں کا اتحاد زیادہ سے زیادہ موت تک قائم رہتا ہے، ایمان کا اتحاد موت کے بعد عالم آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ قیامت کے روز ہوں گے۔ وآخر دعوانا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ خانہ عادل کے مانت بے ضیا از شعائے آفتاب کبریا تنگو تاریک است چون جانے یہود بے نواز ذوق سلطان ودود۔ حضرت مولانا رومی آج ایک لڑکے کے کچھ حالات سنا رہے ہیں جو اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ روتا ہوا جا رہا تھا اور میت کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ اے باپ، لوگ تجھے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ تجھے مٹی کے نیچے سونپ دیں گے؟ یہ لوگ تجھے ایک تنگ و تاریک گھر میں لیے جا رہے ہیں جس میں نہ غالیچہ ہے، نہ فرش، نہ بوریا، نہ مہر رات کو چراغ ہے، نہ دن کو روٹی، نہ اس کا دروازہ درست ہے، نہ چھت، نہ اس میں آسائش کا کمرہ ہے، نہ روشنی، نہ روشن دان، نہ کوئی ہمسایہ ہے اور نہ کوئی سہارا۔ چشمے تو کہبو سگاہ خلق بود چون شود در خانہ کرو کبود۔ تیرا جسم بوسہ گاہ خلائق تھا، لوگ تیرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ اس سیاہ تاریک گھر میں اس کا کیا حال ہوگا جس میں نہ چہرہ سلامت رہتا ہے نہ رنگ روح۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا قبر کے احوال بیان کر کر کے رو رہا تھا۔ ایک شیخ چلی بھی اپنے باپ کے ہمراہ شریک جنازہ تھا۔ وہ لڑکے کی گفتگو سن کر باپ سے کہنے لگا، ابا جان، ابا حضرت بخدا، اس میت کو تو ہمارے گھر لیے جا رہے ہیں، یہ نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں بلا شبہ ہمارے گھر کی ہیں۔
ہمارے گھر میں نہ چٹائی ہے، نہ بوریا ہے، نہ کھانا ہے، نہ اس کا دروازہ درست ہے، نہ چھت ہے، نہ کوٹھا۔ مولانا فرماتے ہیں بے وقوف بازی نظر میں ظاہر کو دیکھتا ہے، جو اہل نظر ہیں وہ خانہ قلب پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں ان کا باطن جو فطرتاً پر نور ہے تاریک تو نہیں ہو گیا۔ تنگو تاریکست چون جانے یہود بینوا از ذوق سلطان ودود۔ جو خانہ قلب آفتاب حق کی کرنوں سے محروم ہو جائے وہ روح یہود کی طرح تاریک ہے۔ محبت کرنے والے شہنشاہ حقیقی کے ذوق محبت سے محروم ہے۔ اس دل میں نہ آفتاب حقیقی کی روشنی ہے، نہ صفات الہیہ کی تجلیوں کے لیے کوئی راہ ہے۔ اس کی نگاہ بے وقوف لڑکے کی طرح اپنے گھر کے ساز و سامان پہ ہے۔ وہ یہاں کی بے سر و سامانی کو تو دیکھتا ہے، باطن کی بے سر و سامانی پر نظر نہیں ڈالتا۔ قوم یہود دنیا کی بڑی حریص قوم ہے، اس لیے مولانا رومی قلب غافل کو یہود کے حریص اور طماع روح سے تشبیہ دیتے ہیں۔ گور خوشتر از چنی دل مر ترا آخر از گورے دلے خود بر ترا۔ تیرے مردہ دل سے قبر بہتا ہے، تو اپنے دل کی قبر سے باہر نکل، تو زندہ ہے اور زندہ انسان سے پیدا ہوا ہے، آخر کب تک دل کی تاریک گڑھے میں بند رہے گا؟ حضرت مولانا رومی یہاں قلبی قواعد و احوال کی نشاندہی کرتے ہوئے حقیقت قلب سے آگہی بخشتے ہیں کہ آدمی کا جسم مادی ہے جو ایک روز سپرد خاک ہو جائے گا، لیکن قلب و روح کا عالم دوسرا ہے، کیونکہ قلب اور روح عالم امر کی مخلوق ہے اور غیر مادی ہے، جس کا تقاضا مادیت، قلب و روح کا تقاضا روحانیت ہے۔ جسم دنیاوی آرام و آسائش کا طالب و قلب روحانی اور ملکوتی وظائف کا خوگر ہے۔ اگر قلب کو دنیاوی مطالبات اور حرص و طمع میں الجھا دیا جائے تو اس کا رشتہ عالم ملکوت سے ٹوٹ جاتا ہے اور قلب یہود کی طرح دنیا کا حریف بن جاتا ہے۔ اور اس کو نیکی اور خیر کا خوگر اگر بنانا ہو تو مردہ دل کو کسی زندہ دل کے سپرد کر دو، وہ اس کو زندگی عطا کرے گا۔ آگے حضرت مولانا رومی نے دنیا محمود اور دنیا مذموم کی تعریف کی ہے، جو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔